بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دافع البلا ہیں، دافع الوبا ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشا ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں نے وہابیوں کی ایک مبلغہ ہے، ان کا میں نے ایک کلپ سنا جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلا کہنا یہ شرک ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، تو کہتی ہیں کہ یہ کہنا شرک ہے۔ مثلا ہمارے یہاں درود تاج بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اب درود تاج میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، کہ آپ دور کرنے والے ہیں بلاؤں کے، قحط کے، مرض، بیماری کے۔ یہ شرک ہے، اور اتنی کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور شرکیہ کلمات دہراتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے پانی کا گلاس دیا تو میں نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا فلانی کا بھی شکر، یہ تو شرک ہو گیا۔ شکر تو صرف اللہ کا کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی شکر کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے مثلا مجھے پیاس لگی اور یہ عفت مجھے پانی لا کر دیتی ہے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ عفت کا شکریہ۔ اور اگر میں عفت کو بھول کے کہوں آپ کا شکریہ، مثلا کو شہناز کا شکریہ، حالانکہ شہناز پانی نہیں لائی، پانی وہ لائی ہے، اور اگر میں یہ کہوں شکریہ ان کا، تو آپ بتائیے کہ میرا یہ عمل کیا ہوگا؟ اور اگر میں یہ کہوں عفت کا بھی شکریہ اور شہناز کا بھی شکریہ، تو یہ شرک ہے نا، یہی شرک ہے۔ شکر گزاری صرف اللہ کے لیے، کیونکہ صرف اس نے دیا ہے، کسی انسان کو خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو ان کو ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ حالانکہ یہ حدیث پاک سے جہالت کی دلیل ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1954 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی شرک قرار دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کے ہاں شرک کتنا سستا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، میں آپ کے سامنے اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پیش کرتا ہوں جن سے صاف ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا بھی بنایا، دافع الوبا بھی بنایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، درد و علم کو حضور علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اللہ کی دی ہوئی طاقت اور پاور کے ساتھ ان ساری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کو شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ تو عام بندے کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرماتا ہے، تو جو ہو اللہ کا محبوب ان پر اللہ تعالیٰ کا کتنا خاص کرم اور فضل ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ عام بندے پر جو اللہ کا فضل ہے، فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کئی لوگ جانتے پہچانتے تک نہیں، شکریہ ہی نہیں ادا کرتے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ تو عام بندے پر اتنا فضل ہوگا کہ اس کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا، تو نبی کریم علیہ السلام جو رب تعالیٰ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، خاص الخاص ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل اور کرم فرمایا ہوگا اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ خیر چلیے قرآن کریم کی آیات بینات پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتوفیق الہی
اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ دافع البلا ہیں، حضور کی وجہ سے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، آنے والی مصیبتیں حضور کی شفقت اور رحمت کے سبب سے، حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ لیجئے قرآن مجید فرقان حمید سنتے جائیے۔ ایک مرتبہ مکہ کے کافر اکٹھے ہوئے اور غلاف کعبہ کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ اگر یہ سچے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام، تو یا اللہ پھر بھی ہم ان کو نہیں مانتے، اگر یہ سچے ہیں تو ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل فرما، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا فرما، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کافروں پر عذاب نہ فرمائے گا جب تک اے محبوب آپ ان میں جلوہ فرما ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں تو آپ کی بدولت، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیے آنے والا عذاب جو تھا وہ کس کی وجہ سے ٹلا؟ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ٹالا نا، تو پھر اور دافع البلا کس چیز کو کہیں گے کہ حضور کی وجہ سے آنے والے عذاب بحمد اللہ ٹل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے حبیب کے پیار میں، اپنے حبیب کی وجہ سے کافروں پر آنے والے عذاب ٹال سکتا ہے تو مومنوں کی بخشش کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو یقیناً جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری کمر بند سے پکڑ کر، تمہاری پیٹھوں سے پکڑ پکڑ، گودوں سے پکڑ پکڑ کر میں تمہیں جنت کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہا ہوں، اور سرکار کرم فرماتے ہیں، سرکار مشکلات حل فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے 9ویں پارے سے، جس میں یہ صاف مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ والوں پر جو آنے والا عذاب تھا، مصیبت تھی، بلا تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی ہے۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت ضد ہے مصیبت کی، تکلیف کی، بلا کی، مصیبت کی، اس کی ضد ہے نا رحمت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، جس پر مشکل ہو رحمت فرماتے ہیں، مشکل دور کر دیتے ہیں، جو مصیبت میں ہو رحمت فرماتے ہیں، مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کسی کام آ ہی نہیں سکتے، حضور اپنی رحمت سے اگر کسی کی مشکل کشائی نہیں فرما سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خامخواہ کل جہان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ نے جو حضور کو رحمت بنایا اس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام میری اور میرے تمام مسلمانوں کی سرکار مشکلیں حل کرنے کی پاور اور طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ تیسری آیت کریمہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر بیٹھیں، تو کیا کریں؟ جاؤکا، حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، یہ آپ کے قدموں میں آ جائیں، اور حضور کے قدموں میں جا کر، حضور کی بارگاہ میں جا کر کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاستغفر اللہ، یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگو۔ یا اللہ غلطی کر بیٹھے، حضور کی قدموں میں چلے گئے، وہاں جا کر تیری بارگاہ میں استغفار کیا، معافی مانگی، یا اللہ معاف فرما دے، گناہ کر لیا ہے۔ یا اللہ کیا بخشش کا پروانہ مل گیا؟ کیا گناہ معاف ہو گیا؟ فرمایا نا، ابھی ایک اور کام باقی ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا محبوب بھی تمہاری سفارش فرما دے، میرا محبوب بھی تمہاری شفاعت کر دے، یا اللہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ فرمایا صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوگا بلکہ انعام بھی ملے گا۔ وہ کیا؟ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ کو پا لوگے اگر میرے محبوب کے در پہ آؤ گے نا عاجزی اور انکساری اور محبت کے ساتھ، تو فرمایا کہ تم اللہ کو پالو گے۔ کیسا پاؤ گے؟ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کرم فرماتے ہیں گناہ ہو جائے اللہ سے بندہ معافی مانگے تو بخشش تب ملتی ہے جب حضور بھی عرض کریں یا اللہ یہ بندہ ہے گناہ گار ہے یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو یہ دیکھیں گناہ کی وجہ سے جو آنے والا عذاب تھا اللہ کی طرف سے کس کی سفارش سے ٹل رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور حضور کی عرض پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ 3 قرآن کریم کی آیتیں ہو گئی ہیں۔ اب چوتھی آیت کریمہ بھی سنتے جائیے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں سے آدمیوں کو دفع نہ فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں سے آدمیوں کو دفع نہ فرمائے تو پتہ چلا آدمی بھی آدمی کو دفع کرتے ہیں، دفع کروانے والا اللہ ہوتا ہے لیکن سبب اللہ کے بندے بنتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں سے آدمیوں کو دفع نہ فرمائے تو ہر ملت و مذہب کی عبادت گاہ ڈھا دی جائے، گرا دی جائے۔ یہ جو عبادت گاہیں سلامت ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آدمیوں کے ذریعے شر پسند آدمیوں کو، فسادی آدمیوں کو، ان کے شر کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ آدمی کے ذریعے آدمی کو دفع فرماتا ہے۔ جیسے فرحت ہاشمی صاحبہ، آپ نے جو شر پھیلایا اور کہا کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے، حضور کام نہیں آ سکتے، حضور مدد نہیں کر سکتے، حضور کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، ہم حضور نہیں دے سکتے، حضور بیماریاں دور نہیں کر سکتے، حضور کرم نہیں فرما سکتے، تو آپ نے جو شر پیدا کیا ہے نا لوگوں کے دلوں سے نبی کریم علیہ السلام کا پیار اور محبت نکالنے کی کوشش کی ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شر کو دور کرنے کے لیے ڈیوٹی میری لگا دی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں کے ذریعے آدمیوں کو دفع نہ فرمائے تو ہر ملت اور مذہب کی عبادت گاہ گرا دی جائے۔ اگر میرے جیسے ملنگ، میرے جیسے حضور کے دیوانے آپ جیسی زبان کو لگام لگانے کے لیے میدان میں نہ آئیں تو پھر آپ لوگوں کے شر کی وجہ سے ساری امت کے دل کے اندر سے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدت ہے، محبت ہے، نکل جائے۔ کیونکہ تمہارا تو یہ سبق ہے نا، تمہارے بزرگوں نے سبق دیا ہے، فتویٰ ہمارے اوپر لگانا آسان ہے، اپنے گھر میں نظر نہیں آتا۔ تمہارے بزرگوں نے فتویٰ دیا کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں مبالغہ نہ کرو، ایک بشر کی سی تعریف کرو، نبی کریم علیہ السلام کی تعریف ایک عام بشر کی سی کرو، بلکہ اس میں بھی اختصار کرو۔ تقویت الایمان پڑھ کر دیکھ لیجئے آپ کے شاہ اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا ہے، تو تمہارا کام ہی نبیوں کی شان کو گھٹانا ہے، کم کرنا ہے، عیب لگانا ہے، نفی کرنی ہے، نقص نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ یہ سنیوں کے بچے کا کام ہے، یہاں وہاں دائیں بائیں ہر جگہ جہاں ٹائم ملا، جہاں موقع ملا، وہیں پر اعلان کر دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو اب قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ سنتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں سے آدمیوں کو دفع نہ فرماتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ فرمایا کہ زمین فساد سے بھر جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں سے آدمیوں کو دفع نہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اپنے حبیب کے صدقے سے کہ میں آپ لوگوں کے شر کو مٹا کر پھینک دوں اور لوگوں کے دلوں میں سرکار کی محبت کا چراغ جلا دوں۔ اور الحمدللہ یہ سنی علماء کی کوالٹی ہے، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جو ان کے بیانات سنتا ہے، تو الحمدللہ ان کے دلوں میں سرکار کی محبت ٹھاٹھیں مارتی ہے۔ اور جو آپ جیسے لوگوں کے ہتھ کنڈے
میں آ جاتے ہیں اور شکار بن جاتے ہیں، وہ بیچارے پھر گلی محلے چوکوں میں کھڑے ہو کر یہی کہتے نظر آتے ہیں سرکار کچھ نہیں کر سکتے، سرکار سن نہیں سکتے، سرکار آ نہیں سکتے، سرکار دیکھ نہیں سنتے، سرکار پہچان نہیں سکتے، حضور کسی کو جانتے نہیں ہیں، حضور کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، حضور کے پلے اور اختیار میں کچھ چیز نہیں ہے، حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پھر اسی طرح کی بونگیاں مارتا نظر آتا ہے۔ سنی علماء کے پاس بیٹھنے والا الحمدللہ ہر محاذ پر دلیل ایک بھی خواہ یاد نہ ہو، یہی کہے گا بکواس بند کر، اللہ نے میرے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں سنی بنایا، اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے، فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، فرمایا کہ اگر نہ ہوتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تو معاہدے کی جتنی شقیں تھیں وہ بظاہر کافروں کے حق میں تھیں اور مسلمانوں کے خلاف تھیں، تو مسلمان پریشان تھے کہ ہائے اب کیا بنے گا، یہ ساری شرطیں تو کافروں کے حق میں جا رہی ہیں، تو ہمیں تو ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، ہمیں تو حملہ کر دینا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ سوچو، تمہیں نہیں پتہ کہ بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، وہ مکہ میں رہتے ہیں، جن کا اسلام ظاہر نہیں، تم بھی انہیں نہیں جانتے، اگر اب تم حملہ کرو گے تو ان کی جان کے لیے خطرہ بن جائے گا، اس لیے فرمایا کہ نہ ایسا نہ کرو۔ اور آگے اس آیت کریمہ کے اینڈ میں فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، فرمایا وہ اگر الگ ہو جاتے، وہ اگر الگ ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ وہ مومن صحابہ، وہ مومن صحابیات جو فتح مکہ سے پہلے مکہ میں رہ رہے تھے اور ان کا اسلام ظاہر نہ تھا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومن مرد اور یہ مومن عورتیں اگر مکہ سے نکل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَعَذَّبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، پھر مکہ کے رہنے والے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا، ان کو عذاب آ کر گھیر لے گا۔ تو مکہ والوں پر عذاب کیوں نہ آیا؟ اس لیے کہ وہاں اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے چند غلام رہتے تھے جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہ کیا تھا، تو پتہ چلا مکہ والوں کے اوپر جو آنے والا عذاب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی وجہ سے ٹال دیا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، تو پتہ چلا حضور تو حضور ہیں، ہمارے آقا کی تو کیا شان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سبب سے بھی اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب ٹال دیتا ہے۔ تو جب حضور کے غلاموں کے صدقے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں تو پھر حضور کی شان کے کیا کہنے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے، دافع البلا نہیں ہے، حضور کسی کام نہیں آتے؟ اگر اتنے سچے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تم بھی دعا مانگو، میں بھی دعا مانگتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے حضور دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم ہیں، اور تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور نہیں ہے۔ میرا عقیدہ ہے حضور کام آتے ہیں، بگڑیاں بناتے ہیں، بخشواتے ہیں، جنت دلواتے ہیں، رزق بھی اللہ کی توفیق سے عطا فرماتے ہیں۔ تمہارا عقیدہ حضور کام نہیں آتے، کچھ نہیں کرتے، تو تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، میں بھی مانگتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ تیرا محبوب مومنوں کے کام آتا ہے، مومنوں کی بگڑی بناتا ہے، یا اللہ قیامت والے دن حضور کی شفاعت سے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما۔ بچوں اگر تمہارے اندر جرت ہے تو تم بھی کہو یا اللہ تیرا محبوب کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں ان کی شفاعت نہیں چاہیے، ہمیں ڈائریکٹ پھینکنا، پھر دیکھنا تم اللہ تمہیں کہاں پھینکتا ہے۔ اگر جرت ہے تو تم ایسا اعلان کرو۔ تو خیر اب قرآن مجید کی میں اور بھی چند آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا بھی ہیں اور صاحب عطا بھی ہیں، صاحب جود و عطا بھی ہیں، حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، 10واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ یہ منافقوں کو بات بری لگتی تھی کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو اپنے فضل سے غنی کیوں کر دیا؟ تو بی بی صاحبہ سن لو، اللہ بھی غنی فرماتا ہے اپنے فضل سے، اور اللہ کا محبوب بھی غنی فرماتا ہے۔ یہی سورہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہو جاتے، کس پر؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ لوگ کتنے بڑے جھوٹے ہو، آپ کہتے ہو نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، لفظوں پر غور کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ منافق راضی ہو جاتے، کس پر؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے پر راضی ہوتے، پھر کیا کہتے؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، پھر کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے۔ آپ آیت کا پچھلا حرف، پچھلے الفاظ بھی کاٹ دیتے ہو، آیت کے بعد والے الفاظ بھی ختم کر دیتے ہو، اور اپنی دکانوں کے دروازوں پر لگا دیتے ہو حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے۔ بے ایمانو پورا تو پڑھ لو، پوری آیت تو پڑھو۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول کے دیے کو تسلیم کریں، اس پر راضی ہوں، پھر کہیں ہمیں اللہ کافی ہے، اور یہ بھی کہیں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اب ہمیں دے گا اپنے فضل سے اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی عطا فرمائے گا اور اللہ کا محبوب بھی عطا فرمائے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ احزاب سے پڑھ رہا ہوں، فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے بھی اسے نعمت بخشی ہے۔ انعم اللہ علیہ، اللہ کا بھی اس پر انعام ہے، وانعمت علیہ، اور اے محبوب آپ کا بھی ان پر انعام ہے۔ تو پتہ چلا اللہ بھی انعام عطا فرماتا ہے، اللہ کا محبوب بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ اور سنیے قرآن کریم، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، فرمایا اے محبوب آپ کو اللہ کافی ہے۔ یا اللہ صرف اللہ کافی ہے یا کوئی اور بھی؟ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مسلمان آپ کے پیروکار ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ یعنی اے محبوب اللہ بھی آپ کی مدد فرمائے گا اور مومن بھی آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ بھی مدد فرماتا ہے اور مومن بھی مدد فرماتے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہے کہ حضور کو دافع البلا کیوں کہہ دیا، آپ کو مصیبت پڑتی ہے کہ حضور کو مشکل کشا کیوں کہہ دیا۔ دافع البلا کا لفظ چھوٹا ہے، مشکل کشا والا جملہ بھی چھوٹا ہے۔ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یہ سارے الفاظ چھوٹے ہیں۔ قرآن تو غیر اللہ کو رب کہہ رہا ہے، آپ تو دافع البلاء کہنے پر سیکھ پا ہوتے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں 2 قیدی آ گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھیں، آپ تعبیر فرمائیں۔ فرمایا بتاؤ، تو انہوں نے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کی۔ حضرت یوسف خواب سنائے تو آپ نے تعبیر فرمائی۔ فرمایا سن لو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، فرمایا تم میں سے ایک پر الزام ثابت ہو جائے گا اور ایک بری ہو جائے گا۔ جو بری ہو جائے گا وہ بری ہونے کے بعد فرمایا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، فرمایا کہ یہ اپنے رب کو
شراب پلائے گا۔ وہابیو بتاؤ تسی وہ کون سا رب ہے جو شراب پیتا ہے؟ کیا اللہ پیتا ہے شراب؟ اللہ تعالیٰ تو پینے سے پاک ہے، شراب تو دور کی بات ہے، وہ تو کچھ بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے بھی پاک ہے۔ تو وہ کون ہے رب جو شراب پیتا ہے؟ یہ بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ کو رب کہا گیا۔ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ قرآن کے اندر شرک موجود ہے، کیونکہ قرآن نے بادشاہ کو رب مان لیا ہے۔ ارے بادشاہ کو رب ماننا اگر شرک نہیں ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی مشکل کشا ماننا شرک نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے سرکار دافع البلا بھی ہیں، والوبا بھی ہیں، اور صاحب جود و عطا بھی ہیں، سرکار عطا بھی فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ایسا کرو جب باہر جانا نا، تعبیر سن کر جب باہر جاؤ چھوٹ جاؤ تو جا کر اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اذکرنی عند ربک، تو اپنے رب کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو رب کہہ دیا۔ یوسف علیہ السلام تو بادشاہ کو رب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بھی بادشاہ کو رب کہہ دیا۔ آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے بھلا دیا رب کے پاس جا کر ذکر کرنا، رب کے پاس ذکر کرنا بھلا دیا۔ وہ کون سا رب ہے جس کے پاس جا کر وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا؟ وہ بادشاہ ہے نا، تو بادشاہ بھی رب، اللہ بھی رب۔ آپ تو کہتی ہیں بڑی آرام سے کہ اللہ بھی دافع البلا، نبی پاک بھی دافع البلا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ آپ بولو بی بی صاحبہ، اللہ بھی رب، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ تو یہاں پر بادشاہ بھی رب ہے، اللہ بھی رب ہے۔ یہاں تو آپ نہیں بولتی کہ یہ شرک ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو اس بادشاہ سے تکلیف نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہے نبی کریم علیہ السلام کی شان سے۔ آپ کو تکلیف یہ ہے کہ سرکار کا ذکر نہ ہو، حضور سرکار کی محبت میں لوگ جو جھومتے ہیں دیوانے بن جاتے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ عام بشر کی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے جیسے عام بندے کا کرتے ہیں۔ آپ نے تو کلپ میں بکواس کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام ہماری طرح کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخار آیا نا، آپ کو خود بخار آیا، آپ کے سر میں بھی درد ہوا، آپ انسان تھے، آپ کے اوپر غم بھی آئے، آپ روئے بھی، آپ مسکرائے بھی، آپ کھاتے بھی تھے، آپ بازار میں بھی جاتے تھے، آپ شادی بھی کرتے تھے۔ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ انسان کی نہیں ہے، یہ ساری صفات انسان کی ہیں۔ بی بی صاحبہ آپ ان کھاتی ہو، ٹھیک ہے نا، اور نبی کریم علیہ السلام تو نوری غذا بھی کھاتے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بخاری شریف پڑھی نہیں، مسلم شریف پڑھا نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے صوم وصال کے روزے رکھے، کئی دن سرکار نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں کیا ہوا، کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ عرض کی آقا ہم بھی صوم وصال رکھ رہے ہیں، آپ نے پے در پہ روزے رکھے تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ فرمایا ایکم مثلی، صحابہ تم میں کون میرے جیسا ہے، تم میں میری مثل کون ہے؟ فرمایا میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ وہ کون سی غذا ہے جو رب محبوب کو روزے کی حالت میں بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے؟ وہ نوری غذا ہے نا۔ آپ ان کھاتی ہو اور نبی کریم علیہ السلام نوری غذا تناول فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ان کھانے کی محتاج ہو، سرکار صرف اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کسی کے محتاج نہیں ہو۔ آپ کہتے ہو جی ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، بی بی صاحبہ آپ کی کتنی شادیاں ہیں؟ آپ کے گھر والے کی کتنی شادیاں ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ نبی کریم علیہ السلام کی کتنی ازواج محترمہ تھیں؟ تو تمہارے اوپر تو پابندی ہے، عورت ایک سے زیادہ شخاوت نہیں رکھ سکتی، مرد پر پابندی ہے 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ نے حضور کو اختیار عطا فرمایا تھا، جتنی چاہے حضور علیہ السلام کر سکتے تھے۔ تو آپ کس منہ سے کہتے ہو بھائی ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، کھاتے پیتے تھے، انسان تھے؟ بے شک انسان تھے، لیکن اپنی بوتھی دیکھو اور نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھو۔ تم زمین کے اوپر رینگنے والے گندے کیڑے ہو اور نبی کریم علیہ السلام عرش الہی پر چلتے ہیں۔ تم زمین پر
सोते हो और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श मुअल्ला और जन्नत आला की सैरें करते हैं। तुम सोते हो, तुम्हारा वज़ू टूट जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम सोते थे, इशा की नमाज़ पढ़ के और तहज्जुद के लिए उठ जाते बग़ैर वज़ू के। आपने नमाज़ शुरू कर दी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, वज़ू किया नहीं? फरमाया, इसलिए कि लोग जब सोते हैं तो उनका दिल गाफिल हो जाता है, मेरी आँखें सोती हैं, मेरा दिल जागता रहता है। तो क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे जैसे हैं? कोई हया करो, कोई अपनी औकात देखो, अपनी आईने में शक्ल देखो, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करो, फिर देखो तुम कहाँ लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक और आयत करीमा सुन लीजिए। अल्लाह के नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आप तो कहते हो जी नबी कुछ नहीं कर सकते, वो किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। सुने कुरान, अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ख़ुद फरमाता है, फरमाया व इज़ तख़लुक़ु मिनत-तीन का हैअत-त-तैर बिइज़्नी फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बिइज़्नी। फरमाया, ए ईसा अलैहिस्सलाम, वो वक़्त तो याद करो ना जब तुम ज़मीन पर परिंदे की एक मूरत बनाते थे मेरे हुक्म से, फिर उसमें फूंक मारते थे मेरे इज़न से, फिर उसको हकीकी परिंदा बना देते थे मेरी दी हुई ताकत से। अल्लाह ताला ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी शान बता रहा है, ऐसा मैंने तुम्हें ये शान दी है कि तुम ज़मीन पर लकीरें मारकर परिंदे की तस्वीर बनाकर फूंक मारकर उसको हकीकी परिंदा बना देते हो। आप कहते हो कुछ नहीं कर सकते। कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान है, आपकी माने या कुरान की माने। आगे चलिए, अल्लाह फरमाता है वतुबरिउल अकमह वल अबरसा बिइज़्नी। फरमाया, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अपनी वो शान भी तो याद करो ना जो मैंने आपको दी। क्या? कि आप मादरजाद अंधों को आँखें अता फरमाते हो। आपने कहा जी मुश्किलें हल नहीं कर सकते, वो दाफिल बला नहीं है। अंधा होना कोई बला नहीं है, अंधा होना कोई मुसीबत नहीं है आपके नज़दीक। अगर आपके नज़दीक नबी करीम अलैहिस्सलाम आप जैसे हैं और आप नबी पाक जैसी हो, तो फिर आप भी तो अंधे को पकड़ के ठीक करो ना। आप भी तो किसी मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाओ ना। तुम्हारी नहूसत से ज़िंदा तो मुर्दे बन सकते हैं, लेकिन कोई मुर्दा ज़िंदा नहीं हो सकता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है वतुबरिउल अकमह वल अबरसा। ए ईसा अलैहिस्सलाम, याद करो कि आप मादरजात अंधों को आँखें अता फरमाते हो और जो कोढ़ के मरीज़ हैं उनको आप आराम देते हो। और आगे फरमाया व इज़ तुखरिजुल मौता बिइज़्नी। ऐसा वो भी तो याद करो ना कि आप मेरे दी हुई ताकत से, मेरी अता की हुई ताकत से आप मुर्दों को भी ज़िंदा फरमाते हो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये शानें हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम के भी इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का आलम क्या होगा। अब सरकार की क्या शान है ज़रा वो भी सुनते जाइए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरमाया कि महबूब की शान तौरात और इंजील में लिखी हुई है। वो कौन सी? फरमाया अल्लज़ीना यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाते हैं अपने पास किताबों में, तौरात और इंजील में। क्या? यअमुरुहुम बिल मारूफ़। नबी करीम अलैहिस्सलाम अच्छाई का हुक्म देंगे। व यनहाहुम अनिल मुनकर, और हुजूर बुराई से मना फरमाएंगे। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुथरी चीज़ों को हलाल फरमाएंगे। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गंदी चीज़ें हैं उनको हराम फरमाएंगे। व यदअउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतारेंगे वो बोझ उनका जो उन पर था, वो बोझ उनका उतारेंगे और उतार लेगा उन पर से उनका भारी बोझ और सख्त तकलीफ़ों के तौक जो उन पर थे। अब ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान बयान हो रही है कि लोगों पर जो बोझ थे, जो तकलीफ़ों के तौक उनके गलों में पड़े हुए थे,
تو تورات اور انجیل میں سرکار کی یہ شان لکھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بوجھ اور مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، اور گواہی قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سرکار بوجھ دور فرماتے ہیں، سرکار تکلیفیں دور فرماتے ہیں۔ بی بی صاحبہ اب آپ کی مانی جائے یا رب کے قرآن کی مانی جائے؟ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا۔ تو رسول کریم کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اپنی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور حضور ان کو پاک بھی فرماتے ہیں، ستھرا فرماتے ہیں۔ یہ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے، پہلے پارے میں بھی موجود ہے یزکیہم کے الفاظ، دوسرے پارے میں بھی موجود ہیں یزکیہم، چوتھے پارے میں بھی موجود ہیں یزکیہم، اور 28ویں پارے کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ویزکیہم، سرکار دلوں کا گند، کفر، شرک، کوڑ دور فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی سرکار بلائیں دور نہیں کرتے، مجھے بتاؤ کفر اور شرک سے بڑی کوئی بلا ہوگی؟ گستاخی سے بڑی کوئی بلا ہوگی؟ حضور علیہ السلام توجہ ڈالتے ہیں تو نگاہ نبوت کے ساتھ سرکار دلوں کے کوڑ کو، مرض کو، تکلیف کو، کفر کو، گند کو نکال کر باہر پھینک کر دل کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حضور کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا پاک کرنا اور تلاوت کرنا اور سرکار کا حکمت سکھانا، قرآن سکھانا کیا حضور کی 63 سال زندگی تک محدود ہے؟ فرمایا نا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا ان کی جنس کے اور لوگوں کو جو اب تک ان سے نہیں ملے وہ ان کو بھی پڑھاتے اور سکھاتے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے وہ لوگ جو ابھی ان سے ملے نہیں، پیدا نہیں ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پاک اور صاف فرماتے ہیں۔ اب یہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، حالانکہ حضور کا تو وصال ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں ہم الذین جاؤوا من بعد الصحابۃ الی یوم الدین، یہ صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں سے حضور جس کو چاہتے ہیں پاک فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خود پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کے وہابیوں نے تو کہا ہے کہ یہ امام بخاری ہے جس کو نبی پاک نے خود پڑھایا، ہمارے بزرگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کو سرکار نے خود پڑھایا۔ میں کہتا ہوں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، امام بخاری ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے سرکار کی شان ثابت ہوتی ہے کہ سرکار زندہ ہیں اور سرکار پڑھا لکھا بھی سکتے ہیں، سرکار دلوں کی جو گندگی ہوتی ہے اس کو بھی پاک صاف کر سکتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو شان عطا فرمائی ہیں، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں آیات کریمہ کے ساتھ ساتھ احادیث بھی پیش کرتا، لیکن الحمدللہ قرآن کریم کی آیات کا اتنا دفتر ہے کہ وہ پیش کرتے کرتے ابھی مزید 1-2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اتنی آیتیں ہیں۔ ابھی تو میں نے یہ نہیں پڑھی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ابھی نہیں پڑھی۔ ابھی میں نے یہ نہیں پڑھا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ابھی میں نے یہ نہیں پڑھا أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، ابھی میں نے یہ نہیں پڑھا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ابھی میں نے یہ نہیں پڑھا، ابھی میں نے یہ نہیں پڑھا إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، ابھی میں نے یہ نہیں پڑھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ابھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کا مشکل کشا ہونا نہیں پیش کیا، لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، ابھی میں نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی۔ بی بی صاحبہ اللہ کے فضل سے اللہ کے نبیوں کی شان اور پاور ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے، دلائل اتنے ہیں کہ قرآن سن سن کر یا تو آپ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یا بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور حدیث اور تفسیر
اور اقوال صلحاء علماء تو اتنے ہیں الحمدللہ۔ وہ کتابیں اگر ہم آپ کو بٹھا کر کتابیں ساتھ رکھنا شروع کر دیں تو آپ کتابوں میں آپ کی قبر بن جائے، چھپ جاؤ، کتابیں اتنی جمع ہو جائیں الحمدللہ۔ اتنے اقوال 1400 سالہ تاریخ جو علم کی ہے وہ ساری ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو سنی دوست احباب ہیں ان کی دل کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ دیگ پوری کھانا ضروری نہیں ہے، 2 چاول بھی کھا لو، 1 چمچ لگا لو، پتہ چل جاتا ہے ٹیسٹ کیسا ہے۔ آپ نے 2 لفظوں میں اپنی اوقات بتا دی کہ نبی ہمارے جیسے ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، اور میں نے قرآن پڑھ پڑھ کر اپنی نوکری اور ڈیوٹی کو ادا کر دیا ہے۔ سرکار کی شان ورا الورا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے معروضات پیش کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔